بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 13 لالچی وزیر پڑھیں گے. اس کے مصنف ہیں بشیر احمد بلوچ اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک کہانی ہے. اصل میں یہ ایک بلوچی لوک کہانی ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے بشیر احمد بلوچ نے. تھوڑا سا لوک کہانیوں کا پس منظر اور اس کے بعد کہانی کی طرف آتے ہیں کہ لوک کہانیاں عوام کے خیالات و جذبات کی ترجمان ہوتی ہیں. لوگ سے مراد کریں گے علاقائی کہانیاں، کہ وہ کہانیاں جو تحریری شکل میں نہیں ہوتی، ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، بلکہ زبانی لوگ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، نسل در نسل اور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہتی ہیں. تو یہ جو علاقائی کہانیاں ہوتی ہیں یہ عوام کے خیالات اور انسان عوام ہی کے جذبات کی عکاس ہوتی ہیں، ان کی عکاسی کرتی ہیں. اسی بات کو مزید رائٹر کہتے ہیں کہ لوک کہانیاں تحریری شکل میں نہیں ہوتی، یہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کتابی شکل میں نہیں ہوتی، بلکہ سینہ بہ سینہ، یعنی ایک انسان نے دوسرے کو سنائی، دوسرے نے آگے سنائی اور سینہ بہ سینہ یہ آگے منتقل ہوتی رہی اور نسل در نسل چلتی رہتی ہیں، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی رہتی ہیں. مختلف معاشروں، خطوں اور علاقوں کے سماجی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی حالات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ مختلف معاشرہ، کمیونٹی، سوسائٹی، خطہ، زمین کے ٹکڑے اور مختلف علاقوں کے سماجی، مین، معاشرتی، معاشی، مین، مالی، سیاسی، حکومت یا نظام حکومت کے حوالے سے اور معاشرتی حالات ان پر اثر انداز ہوتے ہیں. کن پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ لوک کہانیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی کہانی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ مختلف علاقوں میں رائج ہو، رائج زمین وہاں رواج پا گئی ہو، وہاں مشہور ہو گئی ہو. یعنی ایک کہانی یہاں تو کسی اور انداز میں سنائی جا رہی ہے، لیکن کسی اور علاقے میں کہانی ہوئی ہے لیکن سنائی کسی اور انداز میں. لوک کہانیوں میں مذہبی اور دینی عقائد کی بجائے، یعنی نہ تو ان میں مذہبی عقائد ہوتے ہیں نہ دین سے متعلق عقائد ہوتے ہیں، عقائد عقیدہ کی زمین پختہ یقین، بلکہ خوش اعتقادی یعنی خوش رہنے والا عقیدہ. اس کا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس صرف اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے. اور ضعیف الاعتقادی مین کمزور عقیدہ کا عمل دخل کا مطلب مداخلہ زیادہ ہوتا ہے. لوک کہانیوں کے ذریعے کسی بھی مخصوص علاقے یا خطے میں بسنے والے لوگوں کے رسم و رواج، طور طریقے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور ثقافتی اقدار و روایات کا اظہار ہوتا ہے. یعنی لوک کہانی کے ذریعے کسی خاص علاقے یا خطہ، زمین کا ٹکڑا یا زمین کے مختلف ٹکڑے، سرزمین بھی کہہ سکتے ہیں، میں بسنے والے لوگ کے ان کے رسم و رواج کیا ہیں، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے کیا ہیں. ڈھنگ کا مطلب طور طریقے اور ثقافت کا مطلب تہذیب، جسے ہم کلچر بھی کہتے ہیں، اور ثقافتی اقدار اور ان کی روایات کیا ہیں، ان کا بھی اظہار ہوتا ہے. شامل نصاب کہانی بشیر احمد بلوچ کی مرتب کردہ کتاب. مرتب کردہ کا مطلب ترتیب دی ہوئی، کہ بشیر احمد بلوچ کے ہاتھوں ترتیب دی ہوئی کتاب بلوچی لوک کہانیاں سے لی گئی ہے. یہ کہانی لالچی وزیر بشیر احمد بلوچ کی مرتب کردہ ترتیب دی ہوئی کتاب بلوچی لوک کہانیاں سے لی گئی ہے. اس کہانی کا اسلوب سادہ اور عوامی ہے. اسلوب کا مطلب طرز نگارش، لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ سادہ، سمپل اور عوامی، عام لوگوں کے لیے ہے. اور یہی اسلوب کسی لوک کہانی کا خاصہ ہوتا ہے. یہی اسلوب، کون سا اسلوب؟ سادہ اور عوامی اسلوب. یہ کسی علاقائی کہانی کا خاصہ، اس کی خاصیت یا اس کی خوبی ہوتا ہے. کہانی کی طرف آتے ہیں. انتہائی سمپل، انتہائی سادہ زبان میں یہ کہانی بیان کرتے ہیں بشیر احمد بلوچ. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے
کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اس ملک کی سب سے خراب چیز لا کے دو، اور وہ بھی کل صبح۔ وزیر اپنے گھر آیا تو سوچ سوچ کر کافی پریشان ہو گیا کہ معلوم نہیں سب سے خراب چیز کون سی ہے۔ اب دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، ملک کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو خراب چیز کے زمرے میں کہا جا سکتا ہے، لیکن وزیر گھر آ کر پریشان ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میں کوئی چیز خراب لے کے جاؤں اور بادشاہ اسے نہ مانے اور ان کے بدلے میں مجھے سزا ملے۔ تو اس لیے وزیر کافی پریشان ہو گیا کہ اللہ جانے ان کی سب سے خراب چیز کون سی ہے، اگر میں یہ بادشاہ کے پاس نہ لے کے گیا تو بادشاہ تو کل مجھے مار ڈالیں گے، یعنی مجھے سزا دیں گے، موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ وزیر اسی غم میں شہر سے باہر نکلا، یعنی وہ چیز کو سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ خراب چیز کون سی ہو سکتی ہے، اور موت کے ڈر سے بادشاہ کے خوف سے وہ شہر سے باہر نکلا اور ایک ویرانے میں پہنچ گیا، ایک ویران سنسان علاقے میں جگہ میں پہنچ گیا۔ اس نے بکریوں کا ریوڑ دیکھا، اس ویرانے میں اس نے بکریوں کا ایک گلا، بھیڑوں کا ایک گول، یا ریوڑ کو ہم گلا بھی کہہ سکتے ہیں جس میں بہت سی بکریاں شامل ہوتی ہیں، یا بھیڑوں کا گول بھی کہہ سکتے ہیں۔ گڈریا اس کے ساتھ اور کوئی نہیں، گڈریا جسے ہم چرواہا بھی کہتے ہیں، بکریاں چرانے والا، اس بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ایک گڈریا ہے، چرواہا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ وزیر نے دیکھا کہ ساری بکریوں کے گلے میں سونے کی گھنٹیاں پڑی ہوئی ہیں، کہ بکری کو گلے میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سونے کی ہیں۔ وزیر نے گڈریے سے پوچھا، اس چرواہے سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں کے گلے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ گڈریے نے جواب دیا کہ بکریوں کے گلے میں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ بکریوں کے گلے میں سونے کی گھنٹیاں پڑی تھی، لیکن وہ گڈریا کہتا ہے کہ بکریوں کے گلے میں پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر نے پوچھا یہ پتھر کہاں سے ملے، کہ یہ پتھر جو تمہاری بکریوں کے گلے میں تمہارے بقول پتھر ہے تمہیں کہاں سے ملے، مجھے وہ جگہ بتاؤ۔ گڈریے نے کہا رات کو میرے ساتھ چلو، آج رات تم میرے ہاں کے ہاں کرو، میرے ساتھ چلو، میرے مہمان بنو، جب صبح ہوگی تو میں وہ پہاڑ تمہیں بتلا دوں گا، کہ وہ پہاڑ جہاں سے میں یہ پتھر لایا تھا وہ پہاڑ کو تمہیں دکھا دوں گا، بتا دوں گا۔ وزیر گڈریے کے ساتھ ہو لیا، گڈریے کے ساتھ رات بسر کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل لیا۔ رات ہو گئی، گڈریے کے گھر میں ٹھہرا، گڈریا اپنے بکریوں کے پاس ہی سو گیا۔ آدھی رات کو جب وزیر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ گڈریا بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے۔ وزیر اٹھ کر گڈریے کے پاس آ گیا، اس نے دیکھا کہ گڈریے کے سامنے ایک بکری سو رہی ہے اور گڈریا کہہ رہا ہے سبحان اللہ، یعنی اے اللہ پاک ہے تیری ذات۔ گڈریا وظیفہ پڑھتا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا اور رات ختم ہو گئی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وزیر نے کہا اب وہ پہاڑ مجھے دکھا۔ کون سا پہاڑ؟ جہاں سے تو یہ پتھر لایا ہے، جو تو پتھر کہہ رہا ہے اصل میں ہے تو یہ سونا، لیکن تو اسے پتھر کہہ رہا ہے۔ حسب وعدے کے مطابق اب مجھے اس پہاڑ کے پاس لے جاؤ، مجھے وہ پہاڑ دکھا دو جہاں سے تم نے یہ پتھر لائے اور اپنی بکریوں کے گلے میں ڈال دیے۔ وزیر کہتے ہیں اب مجھے وہ پہاڑ دکھاؤ، مجھے ضروری جانا ہے، اس پہاڑ پر میں نے ضروری جانا ہے۔ گڈریے نے کہا آج میں اس طرف نہیں جا سکتا، تم آج یہیں بیٹھے رہو، کہ عموماً گڈریا جہاں سبزہ ملتا ہے، جہاں بکریوں کا چارہ ملتا ہے، وہ اس طرف اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ تو گڈریے نے وزیر کو جواب دیا کہ آج میرا اس طرف جانے کا ارادہ نہیں ہے، آج میں اس طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے تم ایک دن مزید قیام کرو، تم یہیں پہ رک جاؤ۔ وزیر نے گڈریے سے کہا اچھا تم مجھے بکریوں کے گلے سے کچھ اتار کر دے دو اور بعد میں دوسرے پتھر لا کر ان کے گلے میں ڈال دو۔ اب وزیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم آج اس طرف نہیں جا رہے، اس پہاڑ کی طرف
گڈریے نے کہا میں اپنی بکریوں کا دودھ جس برتن میں کتے کو پلاتا ہوں تم بھی دودھ اس برتن میں پیو جس طرح کتا پیتا ہے، پھر میں بکریوں کے گلے سے پتھر اتار کر تمہیں دے دوں۔ تو گڈریے نے وزیر کے ساتھ ایک شرط رکھی کہ تمہیں صرف ایک شرط پر وہ پتھر ملیں گے جو میری بکریوں کے گلے میں بندھے ہوئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ میں اپنی بکریوں کا دودھ جس برتن میں نکالتا ہوں اور اپنے کتے کو پلاتا ہوں تم بھی دودھ اس برتن میں پیو، کتے والے برتن میں تم دودھ پیو اور اس طرح پیو جس طرح کتا پیتا ہے، پھر میں بکریوں کے گلے سے پتھر اتار کر تمہیں دے دوں گا۔ گڈریے نے کتے والے گدے برتن میں دودھ لیا، یعنی اپنی بکریوں سے دودھ نکالا کتے والے گدے برتن میں۔ پھر اس نے وزیر سے پوچھا تم ہو کون؟ کہ تم مجھے اپنی حقیقت بتاؤ، اصلیت بتاؤ کہ تم ہو کون؟ وزیر نے بادشاہ کا نام لے کر ساری بات بتائی کہ بادشاہ نے مجھے حکم دیا کہ سب سے خراب چیز میرے سامنے لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ وزیر نے اپنا تعارف کرایا کہ اس طرح ایک بادشاہ نے مجھے اپنے ملک کی سب سے خراب چیز لانے کے لیے کہا تھا اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میرے پاس ملک کی خراب چیز کل صبح تک لے آؤ۔ وزیر کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ سب سے خراب چیز کون ہوتی ہے، کون سی ہے۔ تو وزیر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اس ملک کی سب سے خراب چیز کون سی ہے، تو میں نے سوچا سونا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گا۔ اگر میں وہ خراب چیز لے کے نہ گیا تو یہ سونا لے کے بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ سونے کو لے کے خوش ہو جائے گا اور اپنے اس سوال کو، اس آزمائش کو بھول جائے گا اور اس طرح میری جان بخشی ہو جائے گی، میری جان بچ جائے گی۔ گڈریے نے کہا سونا تو میں تمہیں بہت دکھاؤں گا، اس طرح تمہیں سونے کا پہاڑ دکھائی نہیں دے گا کہ موجودہ حالات میں تمہیں سونے کا پہاڑ نہیں دیا جائے گا۔ تم کتے کی طرح کھاؤ پیو، کہ جس طرح کتا کھاتا ہے، جس طرح کتا پیتا ہے تم اس طرح پیو، تو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا، کہ تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا اور تم دیکھو گے کہ یہ پہاڑ سب سونے کے ہیں، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ سارے پہاڑ سونے کے ہیں۔ جانوروں پر عموماً بہت سی باتیں قبل از وقت آشکارا ہو جاتی ہیں اور انسان میں وہ باتیں بہت دیر سے آشکارا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر تم انسانیت کے مقام سے ہٹ کے ایک جانور کے مقام پہ آ جاؤ گے، اشرف المخلوقات کے مقام سے ہٹ کے ایک جانور کے مقام پہ آ جاؤ گے تو تمہیں سارے پہاڑ سونے کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ گڈریا یہ شرط رکھتا ہے وزیر کے ساتھ۔ وزیر کتے کی طرح دودھ پینے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اپنے گھٹنے طے کر کے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ گھٹنے کے ران اور پنڈلی کے درمیان کا جو جوڑ ہے اسے ملا کر زمین پر بیٹھ جانا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بعد زمین پر بیٹھ گیا۔ کس مقصد کے لیے؟ دودھ پینے کے لیے، کتے کی طرح دودھ پینے کے لیے۔ تو گڈریے نے اسے دھکا دیا کہ ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ سب سے خراب چیز کون سی ہے۔ یہ گڈریا بھی وزیر کی آزمائش کر رہا تھا کہ ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ سب سے خراب چیز کون سی ہے، اور سب سے خراب چیز جو ہے لالچ، جسے ہم کہتے ہیں ہرس، جسے ہم کہتے ہیں طمع، یہ سب سے خراب چیز ہے۔ اب لالچ ہے کیا؟ کہ انسان کے پاس اپنا تو سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو ہے یہ بھی میرا ہو جائے، اسے لالچ کہتے ہیں۔ سب سے خراب چیز لالچ ہے، سب کو خواہ کر دیتی ہے، کہ لالچ سب کو ذلیل کر دیتی ہے، سب کو رسوا کر دیتی ہے۔ اور تم نے بھی لالچ میں آ کر اپنا حال دیکھا۔ کیا حال دیکھا؟ کہ تم اشرف المخلوقات کے مقام اور مرتبے سے گر کر ایک کتے کے مقام پر آنے کو ترجیح دی۔ کس لیے؟ صرف اور صرف سونا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس لیے تم نے اپنے مقام کو کھو دیا۔ یہ لالچ ہے کہ لالچ میں انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اپنے مقام کو گرا دیتا ہے۔ اشرف کا عظیم الشان منصب جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ہے، انسان لالچ میں آ کے، دنیاوی مال و اسباب کے لالچ میں آ کے، سونے چاندی کی لالچ میں آ کے انسان
لالچ